सफा बाजी आप स्टार्ट करिए। الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدین اللهم اصلح لنا نیتنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا اس کلاس میں استقبال ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الانبیاء 17 پارہ جو 17 سورہ الانبیاء آیہ نمبر 23 سے تفسیر انشاءاللہ اور ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں، یا انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں۔ آپ کہہ دے اپنی دلیل لاؤ، یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہے اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سسٹرز۔ انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کریں گے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 سے۔ ہم کل دیکھ چکے کہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ اور مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کل کہ رحمان کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ بات فرمائی۔ اور آج یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بالکل وہ تو اس کے معزز بندے ہیں۔ ایک منٹ، ہاں آیت نمبر 22 ہی تھی نا صفا کل؟ جی جی آنٹی۔ ہاں، آیت نمبر 23 میں ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی باس پرس نہیں کر سکتا، البتہ ان سے ضرور باس پرس ہوگی بے شک۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا ایسا قادر مطلق ہے کہ اس کی کائنات میں جو کچھ بھی کسی کے سامنے ہے کوئی اس کے لیے وہ جواب دہ نہیں ہے، جبکہ اس کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس کے سامنے جواب دہ ہے، اور الہ وہی ذات ہو سکتی ہے جس میں یہ صفت پائی جائے، یعنی وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ اور آگے ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کے دوسرے الہ بنا رکھے ہیں، اور آپ کہیے کہ اس پر کوئی دلیل لاؤ۔ یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ اللہ نے انہوں نے اگر اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں، تو انہوں نے جس کو الہ بنایا ہے وہ الہ ہونے کے ہے کیا، اس کی جو صفات ہوتی ہیں وہ ان کے پاس ہے؟ اگر ہے تو اس کے لیے تم دلیل لاؤ۔ یعنی
کوئی قاعدہ ہے, کوئی فرمان روا اگر اپنے لیے کوئی نائب یا مددگار یا امیر انہوں نے مقرر کر لیا ہے تو ان کا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے. لیکن لوگوں کی اکثریت اتنی جاہل ہے کہ وہ ان سب باتوں کی طرف غور ہی نہیں کرتی, بس اندھی تقلید کرنے لگ جاتی ہے. اور آگے کی آیت میں فرمایا, آیت نمبر 25 میں, اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی کہے کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں. بے شک یعنی مشرکوں سے ایسی دلیل کے مطالبے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ میں نے تو جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف وہی کرتا رہا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں. پھر ان منزل من اللہ کتابوں میں کوئی ایسی بات نکل بھی کیسے سکتی ہے جس میں شرک کے لیے کوئی جواز موجود ہو. اور یہ کہ رحمان کی اولاد ہے. فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں. یہ کتاب مشرکین مکہ کو ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, کیونکہ یہ فرشتے جو ہے اللہ کے غلام ہیں اور معزز اس لحاظ سے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں. با ادب اتنے ہیں کہ اللہ کے حضور کوئی بات ہی نہیں کرتے, بس صرف حکم کے منتظر رہتے ہیں, اور جب انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں. پڑھیں سفر. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے, وہ اس سے پاک ہے بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں. وہ اس سے بات میں پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے, اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے, اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں معبود ہوں تو اسی کو ہم جہنم کی سزا دیں گے, ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. آنٹی آپ کا مائک میوٹ ہو چکا ہے. جی, یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ اللہ ان بندوں کے سامنے کے احوال کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھی, اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہوگا. یعنی مشرکین مکہ جو ہے وہ دو وجہ سے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. ایک یہ کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں, اور دوسرے اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں, اس لیے وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے حضور ہمارے قرب کا ذریعہ ہیں. اس کے جواب میں اللہ نے انہوں نے فرمایا کہ وہ سفارش نہیں کریں گے کیونکہ کتاب و سنت کی روح سے انبیاء, صالحین اور فرشتوں اور خود قرآن کا سفارش کرنا ثابت ہے. بلکہ یوں فرمایا کہ وہ سفارش صرف اس کے حق میں کر سکیں گے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگی, جس کے لیے اللہ اجازت دے گا. اور کچھ فرشتوں کو تو علم غیب نہیں ہے, انہیں نہیں معلوم کہ کون سا بندہ مطلب وہ کیسا ہے, اس کے کیا حالات ہیں, تو اس کے لیے وہ خود سفارش کریں, وہ نہیں جانتے نا. اور وہ اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں, پھر اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش وہ کیسے کر سکتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا 29 میں, اور ان میں سے جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے. بے شک یعنی ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص بالفرض خود اپنے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, جیسے کہ فرعون ہم دیکھ چکے ہیں کہ خود کہتا تھا نا کہ میں ہوں خدا, اور نمرود جیسے کئی سرکش وہ انسانوں سے انہوں نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں, تو یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے اور دوہرے تیرے مجرم ہیں وہ. ان ظالموں کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے اور ان کے جرائم کے مطابق انہیں وہ وہاں پر سزا دیں گے. بے شک ہم پڑھیں سکر.
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہنمائی پائے اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں. بالکل. یہاں پر جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین آسمان اور یہ سب پہلے ہم تفصیل سے ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 32 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایسی بے شمار نشانیاں موجود ہیں جن میں غور کرنے سے بآسانی انسان اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ ان اشیاء کو پیدا کرنے والی اور ان میں نظم و ضبط برقرار رکھنے والی ضرور کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے جو اتنی بااختیار علیم اور مقتدر ہے کہ ان تمام اشیاء پر کنٹرول کر رہی ہے اور وہ ایک ہی ہو سکتی ہے. ارے لوگ جو کسی نئی نشانی یا کسی نئے معجزہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. اگر وہ توجہ دیتے تو پھر انہیں کسی معجزے کے مطالبے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اور آگے فرماتے ہیں کہ جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب سیارے اپنے اپنے مدار پر تیر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نام تو یہاں پر 2 ہی سیاروں سورج اور چاند کا لیا اور بعد میں فرمایا سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں جس سے بہت سے حقائق کا پتہ چلتا ہے. صبا کے معنی پانی یا فضا میں تیرنا یا تیز رفتاری سے گزر جانا. وہ سیارے فضا یا خلا میں تیز رفتاری سے گردش کر رہے ہیں اور سورج اور چاند کے علاوہ بھی جتنے سیارے ہیں وہ سب کے سب محو گردش ہیں. پڑھیں بیٹے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 34 میں کہ نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی. کبھی اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یعنی جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر 80 کے قریب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو قریش مکہ کے سب گھروں میں کوہرام مچ گیا کیونکہ مشکل سے کوئی گھر ایسا بچا تھا کہ جس سے کسی لڑکے یا لڑکی نے ہجرت نہ کی ہو. اور ان لوگوں کو اپنی ایذا رسانیوں کا تو خیال تک نہ آتا تھا مگر یہ ضرور سمجھتے تھے کہ ہمارے گھروں کی بربادی کا باعث صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر انہی کو ختم کر دیا جائے تو پھر یعنی جو بھی ہے آگے مطلب یہ چیز معاملہ ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بھی بددعا کرتے تھے اور پلان بھی کرتے تھے کہ کسی طرح انہیں کس طرح ختم کرنا چاہیے. تو اس آیت میں انہی لوگوں کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ موت کیا ہے ہر ایک کو آنے والی ہے. پہلے بھی سب لوگ گزر چکے ہیں اور اس نبی کو بھی اس وقت موت آنے والی ہے جب مقررہ وقت ہو. تو تم ہی بتاؤ کہ جب موت سے کیا تم بچ سکے ہو؟ تمہارے جو آبا و اجداد گزر گئے ہیں اسی طرح سے کوئی نہیں بچ سکتا موت سے. اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تو تمہیں اچھے برے حالات دونوں سے آزماتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یعنی ہر انسان تو جانتا ہی ہے دیکھ رہا ہے کہ پیدا ہوا ہے تو ایک دن سب کو مرنا ہے.
अगर सब लोग यही बात याद रखेंगे ना कि ना हर एक को मौत का मजा चखना है, तो फिर बिल्कुल सही हो जाएंगे कि हमें भी, और फिर उस पर से अगर आखिरत का यकीन हो तभी कि वहां जाके हिसाब किताब देना होगा। लेकिन उन्हें तो वो आखिरत को नहीं मानते, इस वजह से वो इतना वो डरते नहीं है, लेकिन मरना इतना है वो तो सभी को पता है। यहाँ पर यही फरमा रहे हैं कि आगे जो इंसान को जो फितना है, फितने से मुराद क्या है? ऐसी आजमाइश है जिसका इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कैसे अंदर अपना काम करती जाती है। जैसे माल और औलाद जो है वो भी क्या होते हैं, माँ बाप के लिए फितना बन जाते हैं। उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए उन्हें किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहता, हलाल हराम वगैरह। वो बस एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, और उसके लिए किसी चीज का, अल्लाह ताला के भी जो भी अहकामात हैं उनका बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखते। एक मोमिन तो खुशहाली के औकात में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और तंगदस्ती के दौर में भी मसाइब पर सब्र करता है, और इस आजमाइश में कामयाब होता है, और अल्लाह ताला की दुनियावी और उखरवी इनामात का मुस्तहिक बनता है। लेकिन एक दुनियादार जो है, माल और दौलत की फरावानी और खुशहाली का जब दौर आता है, तो वो बिल्कुल भी उसका काम ही नहीं, दिमाग ही नहीं चलता, और बहुत ही अय्याशी में अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। इस तरह से वो दोनों जगह जो है अल्लाह के गजब का मुस्तहिक बन जाता है। हाँ, प्रेम सफा। وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں۔ जी बिल्कुल। यानी मुशरिकीन मक्का के नजदीक उनके अपने माबूदों की शान जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में बहुत ही आला थी। तो लिहाजा वो आपको देख कर ऐसे अजराह मजाक कहते थे कि देखो ये शख्स, यानी उनकी नजर में तो वो कुछ भी नहीं थी उनकी हैसियत। तो ये शख्स है जो तुम्हारे माबूदों की बातें करता है, यानी उनके मुकाबले में उसकी औकात ही क्या है। यानी उनके माबूदों को उन्होंने बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ था। हालांकि जो है आप उनके माबूदों को ना गाली देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके माबूदों को गाली नहीं दी और ना ही कुछ बुरा भला कहा। और कहते थे तो सिर्फ ये कि तुम्हारे माबूद तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे और ना संवार सकेंगे। और इसे वो अपने लिए सभी बड़ी गाली समझते थे। और वजह ये थी कि उनके नजदीक आपके इस नजरिए से उनके माबूदों के और उनके साथ उनके आबा और अजदाद की तौहीन होती थी। और अब वो संजीदगी से मामले को समझने की कोशिश करते नहीं थे, बल्कि जिद और तासुब में आपका मजाक उड़ाने लगते थे। और इसका दूसरा पहलू ये था कि जब इस हस्ती का जिक्र होता तो फिर वाकई एक के नफा और नुकसान के मालिक है, तो उन्हें ये तकलीफ शुरू हो जाती कि अल्लाह अकेले का क्यों जिक्र करता है और हमारे माबूदों को क्यों साथ शामिल नहीं करता। हालांकि अल्लाह को वो खुद भी अपने माबूदों से बड़ा माबूद समझते थे। मानते थे वो ना कि हाँ अल्लाह है, ये किसने पैदा किया, जमीन आसमान हर चीज के लिए कहते थे कि अल्लाह, लेकिन साथ में दूसरे माबूद भी शरीक करते थे। जब मौत सामने खड़ी नजर आती तो उससे ही पुकारते थे। लिहाजा अल्लाह के लिए को पुकारने में भी तकलीफ होती थी, और रहमान के लफ्ज से तो उन्हें बहुत ही चिढ़ थी। हम पढ़े सफा। خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم جلدی نہ کرو۔ हाँ, यानी जल्द बाजी इंसान के सरिश्ते में दाखिल है। वो चाहता है कि जो भी ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हो भी जल्द से जल्द पूरी हो जाए, और ये ख्वाहिश अच्छी हो या बुरी। इस आयत में चूंकि इंसान की फितरत का जिक्र हुआ है, लिहाजा इसके मुखातिब मुसलमान भी हैं और काफिर भी। बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम के सिलसिले में कुरान में जो है मज़कूरा जो वईद सुनाई कि अगर तुम अल्लाह ताला की आयत का इनकार करोगे और उनका मजाक उड़ाओगे या ये रास्ता रोकोगे तो तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा, जैसा कि साबिका अक़वाम पर आ चुका है। अब काफिर ये सोचते थे कि इस दावत का जो है अलल ऐलान इनकार भी कर रहे हैं, और सिर्फ इनकार ही नहीं, इन मुसलमानों पर सख्तियां भी कर रहे हैं। और इतनी मुद्दत गुजर चुकी तो हमारा तो बाल भी बेकार नहीं हुआ। यानी जो कहते थे ना अजाब आएगा, तो हम तो अच्छे भले हैं, लिहाजा वो बेबाक होकर कहते
کہ روز روز کی تکرار چھوڑو اور جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو نا وہی لے آؤ. تو اس طرح سے مسلمانوں کو بھی یہ خیال آتا تھا کہ اگر یہ لوگ اتنا ضد کر رہے ہیں نا عذاب کی تو پھر اللہ عذاب لے آئے تو اچھا ہے نا، تاکہ ان کو پتہ چلے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کام جو ہے ایک اللہ کا مقررہ وقت اس کا ہے، اسی وقت پر کرے گا. ان کے کہنے پہ ہر چیز نہیں ہوگی. تو بے شک اللہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت کرنا چاہیے. اپنے سفر ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. کاش جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائے جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی چنانچہ انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. جی یعنی ان کے اس مطالبے کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس آگ کے عذاب سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اس پر ان کا یقین ہی نہیں. اگر ان پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے اور وہ اس ہولناک گھڑی کو ٹھیک سمجھ لیں ٹھیک سے تو کبھی ایسی درخواستی نہیں کریں. پھر جب وہ وقت سامنے آ جائے گا اور انہیں آگے سے پیچھے سے سب دائیں بائیں اوپر نیچے سے پتہ چلے گا آگ ہی آگے، اگر ہر طرف سے جب آگ گھیرے ہوئے ہوگی نا تو وہ اس سے بچاؤ کی انہیں جب کوئی صورت نظر نہیں آئے گی. اور آج جو کچھ یہ باتیں بنا رہے ہیں اس دن ایسے حواس باختہ ہوں گے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. پڑھیں سپا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. آپ کہہ دیں کون ہے جو رات کو اور دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں. یا ہمارے سوا ان کے معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں، وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی ہماری جانب سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. جی ان اللہ کی جس عذاب کی وعید کا مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب میں وہ پھنس گئے. ان کا مذاق خود ہی انہی پر الٹ پڑا اور اس کے وبال میں ایسے گرفتار ہوئے کہ اب دوسرے لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے. ان کافروں کی جو کرتوتیں تو اس لائق ہیں کہ انہیں کسی وقت بھی رات کا یا دن کو اللہ کا عذاب آ لے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ لوگوں کو خطاؤں پر وہ فوری گرفت نہیں کرتا. اگر اس کا عذاب فوراً آ جاتا تو ان کے پاس وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں؟ تو وہ کون سی ہستی ہے جو اللہ کے علاوہ انہیں عذاب سے بچا سکتی ہے؟ دراصل یہ اللہ کا قانون جو ہے بتدریج تھوڑا تھوڑا وہ امہال کا جو ہے نا مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ لوگوں کے لیے سراسر رحمت ہے. یہ مذاق اڑا رہے ہیں حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے مالک کا احسان مند ہوتے جو ان کی خطاؤں کے باوجود انہیں مہلت دیتا ہے، لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ اس کا ذکر تک سننا بھی وہ گوارا نہیں کرتا. اپنے صفحہ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان حیات دیا یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئی، تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب کبھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے. بے شک یہاں پہ خوشحالی جو ہے وہ انسان کو نا اللہ سے غافل کر دیتی ہے. یعنی قریش مکہ کی حالت یہ ہے کہ ایک طویل مدت سے ان پر سختی کا کوئی دور ہی نہیں آیا تھا.
काबे की तौलियत की बिना पर उनकी अरब में बहुत इज्जत थी और तिजारती काफिलों पर भी वो जब कहीं जाते तो उन्हें कोई डाकू लुटेरे का डर नहीं होता, क्योंकि वो उनकी इज्जत करते थे। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि उन पर हमला करें, उनके काफिले पर। और इस तरह से वो लूट मार से भी महफूज रहते थे। सर्दी गर्मी हर तिजारती सफर की बिना पर वो खूब दौलत कमा रहे थे और बहुत आसूदा हाल थे। इसी आसूदा हाली ने उन्हें अल्लाह और उसकी याद से गाफिल कर दिया था। और अब उनके दिमाग में इस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक कि अल्लाह के अजाब का मजा न चख लें। फिर क्या यही आगे की आयत में कहते हैं कि क्या ये देखते नहीं कि हम जमीन को उसकी मुख्तलिफ सिमतों से घटाते चले आ रहे हैं, फिर क्या यही गालिब रहेंगे। लेकिन जमीन को घटाने का मतलब क्या है कि ये खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस्लाम को रोकने की इनकी सारी तदबीरें बेकार हो गई हैं। इस्लाम दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है और घट क्या रहा है इनका। ये जो कुछ इनकी जो तालीमात हैं, देख रहे हैं कि इनके यहाँ से लोग निकल निकल कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं और इस्लाम फैलता जा रहा है और इनका हयात तंग हो रही है। इनकी परेशानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जिस इलाके में इस्लाम आ गया वहां से कुफ्र रुखसत हुआ और कुफ्र की सरजमीन घट गई और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और रहेगा। और आगे फरमा रहे हैं कि आप इनसे कहिए कि मैं तो वही के जरिए से नहीं तुम्हें डराता हूँ, मगर जिन्हें डराया जाए वही बहरे हों तो फिर पुकार को तो नहीं सुन सकते। बिल्कुल। तो असल बात यह है कि आप अंधे और बहरे बने हुए हैं ना, वो ना वक्त की आवाज को सुनते हैं और ना ही वक्त की रफ्तार देख रहे हैं कि उन्हें पर चले कि क्या मामला हो रहा है। अगर उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया जाए और बखूबी अंजाम से डराया जाए तो सुनने की जहमत तक गवारा नहीं करते। ये लोग दरअसल कहते हैं ना कि जो लातों की भूते बातों से नहीं मानते वाला इनका हिसाब है। जब तक उन्होंने अल्लाह के अजाब का मजा नहीं चखा अपनी ख्वाब गफलत से वो बेदार होने वाले नहीं। और वो उस वक्त अपनी खताओं और कोताहियों का इतराफ तो करने लगेंगे, मगर उस वक्त इस चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। अपने सफर वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिक लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। और यकीनन अगर आपके रब के अजाब का एक हल्का सा झोंका भी उन्हें छू जाए तो वो जरूर कहने लगेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, यकीनन हम ही जालिम थे। सुने बेटे आगे। ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين। اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ बेशक यहाँ पर अमल का वजन कैसे होगा, मीज़ान अमल की जो हकीकत है वो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हर शख्स के लिए अलग अलग तराजू रखा जाएगा और दूसरा ये कि मुख्तलिफ अमाल की नौयत के हिसाब से मुख्तलिफ तराजू होंगे। अब ये हकीकत तो अल्लाह ही जानता है कि अमाल की हकीकत का सही अंदाजा करने के लिए किस किस्म का तराजू इस्तेमाल होगा। यानी मिसाल यहाँ पर ऐसे दिए कि एक शख्स अगर पूरे खुशू और खुजू के साथ वक्त पर जमात के साथ नमाज अदा करता है, दूसरा भी जमात में शामिल होता है, मगर उसका जो जहन कहीं और होता है, उसकी तबीयत के साथ अल्लाह की याद की बजाय और भी ख्यालात पे गर्क रहता है वो, तो उसकी नमाज ऐसी होती है जैसे कोई गुदकार आला हो जिसका सुई दबा दिया और बस जाहिर है कि उसी वक्त मतलब हो गई फौरन। तो इन दोनों की नमाजों में तो बहुत फर्क है ना, तो फिर इसका कैसा बदला दिया जाएगा। अगरचे जाहिरी शक्ल सूरत एक जैसी है, लोगों को लग रहा है दोनों नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो फिर तो ये सही इल्म जो है सिर्फ अल्लाह ही के पास है और अल्लाह ही जैसा इस हिसाब से उन्हें बदला देगा। पढ़े बेटे। ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور ذکر اور روشنی عطا کی، وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ जी
यहाँ मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने हिदायत नामा जो है तौरात, ये इंजार का सिलसिला कुरैश मक्का से ही खास नहीं बल्कि पहली कौमों की तरफ भी जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किताब भेजी थी, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ तौरात भेजी। और जो इन्हीं किताबों में से सर फहरिस्त तौरात है जो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अता की, ये हक को बातिल में इम्तियाज करने वाली किताब थी। इनके पास जो है आपस में इख्तिलाफात की हकीकत वाजे करके सही राह की निशानदेही करती थी। इसकी रोशनी में सीधा रास्ता साफ नजर आने लगता। नीज वो औलाद आदम को भुला हुआ सबक याद दिलाने वाली थी। और इसमें जो है पिंतो नसीहत के बहुत से सबक थे। लेकिन ये किताब सब लोगों के लिए नाजिल की गई थी, मगर इससे फायदा और नसीहत तो सिर्फ उन लोगों को हासिल होता है जो अल्लाह पर बिन देखे ईमान लाते हैं और उसकी हिदायत के तालिब होते हैं और आखिरत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश होने और अपने अमाल की बासपुरस से डरते रहते हैं। और उन्हें हर वक्त यही फिक्र दामनगिर रहती है और बासपुरस की फिक्र उन्हें इस दुनिया में इंतहाई मोहताज जिंदगी गुजारने पर आमादा करती है। पढ़ें सफा। وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ कुरान जो है जिसे हमने अल्लाह ताला तो कुरैश से मुखातिब हैं कि ऐ कुरैशियो, ये कुरान जो हमने नाज़िल किया है तुम्हारी तरफ, ये तौरात से भी ज्यादा बाबरकत है। इसमें साबिका तमाम आसमानी कुतुब की खूबियां भी मौजूद हैं और उन सब का खुलासा भी है। इसके अलावा इंसान की हिदायत से मुताबिक हर चीज को पूरी तफसील से बयान किया गया है। अब हम देख रहे हैं ना कि अल्लाह ने कैसी एक एक बात बताई है बंदों को। वह ये कुरान फुरकान भी है, जिया और नूर भी है, जिक्र और तज़किरा भी है और क़यामत तक के लोगों के लिए रहमत और बाअस रहमत भी है। फिर भी अगर तुम ऐसी बाबरकत किताब का इनकार करते हो तो तुम्हारी भक्ति में क्या शुबा हो सकता है। बेशक, और इससे भी पहले हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को होशमंदी बख्शी। यहाँ से देखिए अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। रुश्द व हिदायत का क्या है, रुश्दा जो लफ्ज दिया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, इससे मुराद ऐसी होशमंदी है जिससे इंसान अपने फायदा और नुकसान, नेक व बद और खैर व शर में इम्तियाज करने और फायदे की बात को कबूल करने और नुकसान की बात को रद्द करने के काबिल हो जाए, और ये नफा और नुकसान दुनियावी हो या उखरवी। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत मुद्दत पहले हमने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को होशमंदी और अक्ल सलीम अता की थी। वो जमाने के रस्म रिवाज के पैरोकार नहीं थे, बल्कि हर बात के नफा और नुकसान को खुद सोचने के आदी थे और हम उनके हालात से खूब वाकिफ थे और जानते थे कि वो फिल वाक़ई रिसालत इलाही के मुस्तहिक हैं। लिहाजा हमने उन्हें नबूवत अता फरमाई। अगरचे होशमंदी भी हमने ही उन्हें अता की थी, फिर भी उन्हें नबूवत भी अता फरमाई। हम पढ़ें सफर। ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کیا ہے یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھنے والے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ जी, यहाँ पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो होशमंदी का तकाजा था कि जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों को बेजान और ये एक साकित सामित बुतों के सामने सजदा रेज देखा तो फौरन दिल में सोचने लगे कि इन बेजान पत्थरों के सामने जो ना हरकत करते, ना सुनते, ना बोलते, सिजदा करने का क्या फायदा।
ایسی چیزوں کو سجدہ کرنا تو سراسر انسانیت کی توہین اور تذلیل ہے. انہیں قوم کی اس انسانیت سوز حرکت پر وہ مدتوں دل میں کڑتے اور نفرت کرتے رہے. آخرکار انہوں نے اپنی تربیت کے تقاضے سے مجبور ہو کر اپنے والد سے اور اپنی قوم سے سوال کر ہی دیا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو بے جان مورتیوں کی تم سامنے بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو تو یہ تمہیں کیا فائدہ دیتی ہیں, کیا فائدہ پہنچاتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پائے ہیں. اب اگر بتوں کے سامنے عبادت کرنے کا کوئی عملی فائدہ ہوتا تو وہ بتاتے, کوئی معقول جواب دیتے نا ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ چونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا ہے اس لیے ہم انہیں کی اتباع کرتے ہیں, انہیں کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح سے دیکھا کہ یہ جو قریش مکہ بھی بتوں کی پرستش کرتے تھے, اور جب ان سے بھی یہی سوال کیا جاتا تھا تو ان کا بھی جواب یہی ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کہنے لگے کہ تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے. ان سے پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے, گویا یہ جو قوم ہے اپنے اس بت پرستی کے جو حقانیت پر اتنا انہیں پختہ یقین تھا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کوئی شخص بول بھی سکتا ہے ان بتوں کے بارے میں, یعنی ان کے مذہب کی مخالفت اس طرح سے کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ تو ہم پر بتوں کی پرستش کی بنا پر صحیح گمراہی کا فتویٰ لگایا ہے, یہ بات سچے دل اور سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہے یا دل لگی کر رہا ہے, ایسے ہی تجھے خیال آ گیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ دل لگی کی بات نہیں ہے بلکہ میں فی الواقع یہ سچ کہہ رہا ہوں, اور جو سمجھتا ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پتھر کے بت جو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں, وہ تمہیں نفع و نقصان کیسے تمہارے لیے بن سکتے ہیں؟ اور میں اپنے نفع و نقصان کا مالک صرف اپنے اس پروردگار کو سمجھتا ہوں جس نے ہم سب کو زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس پہ پورے اختیار کے ساتھ وہ حکمرانی کر رہا ہے. یہ بات محض وہم و گمان کی بنا پر نہیں بلکہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں. پڑھیں صفحہ. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے. بس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کرے. انہوں نے کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے, بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے. لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائے. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ باتوں سے تو اپنی گمراہی کو سمجھتے ہیں, اب انہیں کوئی عملی تجربہ سے سمجھانا چاہیے. لہذا اللہ کی قسم کھا لی کہ جب یہ لوگ اپنے بتوں کے پاس سے غیر حاضر رہیں گے, موجود نہیں ہوں گے, تو میں ان کے مشکل کشاؤں کی خوب خبر لوں گا. اور اتفاق کی بات ایسی ہوتی کہ وہ ایک جشن ہونے والا ہوتا ہے, قومی میلے کا دن قریب آتا ہے تو سب لوگ اس میلے پر جاتے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ موقع ہاتھ آ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم وہ سیارہ پرستی اور انسانی زندگی پر جو سیاروں کے اثرات کے انتہائی معتقد تھے وہ لوگ. اور انہی سیاروں مثلا سورج, چاند, یہ ہے نا زہرہ, عطارد, مشتری وغیرہ کہ ارواح کی ایک مخصوص کوئی شکل انہوں نے متعین کر رکھی تھی, اور اسی کے مجسمے بنائے جاتے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے. اور خود ابراہیم علیہ السلام جو اپنی ہوش مندی میں پہلا تجربہ اپنی ذات پر کیا تھا اور دیکھا تھا کہ یہ سیارے, ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ بقرہ میں کہ سورج نکلتا ہے تو دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں, پھر وہ ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میرا خدا نہیں. اسی طرح سے چاند نکلتا ہے. تو یہ تجربے میں یہی ثابت ہوا تھا کہ ایسی باتیں سب انسانی توہمات ہی ہیں. اسی بنا پر قلبی یقین کے ساتھ وہ اپنی قوم سے بحث پر اتر آئے. اور ان لوگوں کا جشن جو تھا اس دن جب سورج ان کے حساب سے برج حمل میں داخل ہوتا ہے, آج کے حساب سے یہ دن جیسا ان کے جب یہ لکھا گیا 1 اپریل کا دن بنتا ہے, اور یہی ان کا موسم بہار ہوتا اس وقت.
اور معتدل موسم ہوتا تھا. تو جشن نوروز پر جب سب لوگ جانے لگے تو وہ پہلے اپنے بتوں کے سامنے نظر و نیاز کی مٹھائیاں رکھی, پھر بت کھانے کو جانے لگے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا چلو چلنے کی دعوت دی, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی جیسے وہ سیاروں کی چال دیکھ رہے ہوں. کہہ دیا کہ میں تو بیمار ہوں, لہٰذا مجھے ساتھ نہیں میں آ سکوں گا اور پھر مجھے یہیں رہنے دو. اس طرح سے وہ جو ہے سیاروں کی طرف نگاہ بھی اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کے اثرات پر وہ یقین رکھتے تھے, بلکہ اس لیے دوڑائی کہ آپ کو ستارہ پرست قوم جو ہے سامنے, اس کو جیسے ان کے سامنے کچھ عذر پیش کریں. جب یہ لوگ سب میلے میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی سنہری موقع جو تھا ان کے پاس, اپنا ایک جو کلہاڑی کا وہاں پر ایک ان کا اس کے بت خانے کا دروازہ کھولا اور ان کے بتوں کو مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور جو بڑا بت تھا اس کو صرف چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی, تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سب کارستانی اسی بڑے بت نے کی ہے. جب ان لوگوں نے میلے سے واپس آ کر اپنے مشکل کشاؤں کی یہ خستہ حالت دیکھی تو انہیں خیال تک نہ آیا کہ بڑے بت کے کندھے پر جو کلاہڑا ہے تو شاید اسی بڑے خدا نے چھوٹوں کی دعاؤں کو تہس نہس کر دیا ہو, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے, تو توڑ پھوڑ کیسے کریں گے. اور یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھانا چاہتے تھے. انہیں خیال آیا کہ یہ صرف یہ کہ جس کسی نے یہ کام کیا وہ بہت ظالم ہے, اور وہ ڈر بھی گئے تھے کہ ان کے خداؤں کے ساتھ ایسا ہوا معاملہ تو پھر ان پر تو قہر کچھ ٹوٹ پڑے گا اور پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے ان کے سر. تو وہ سراغ لگانے لگے کہ آخر یہ کس کا کام ہے. اور پھر اس طرح سے وہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ کئی لوگوں کے سامنے یہ خیال ظاہر کر چکے تھے نا کہ یہ بے جان پتھر کی مورتیاں ہیں, یہ کیا کام تمہارے آئیں گی, اس کا کیا فائدہ. تو لوگوں کو پھر خیال آتا ہے کہ یہ جو کام ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے, اور اس کے علاوہ تو کوئی شخص ہماری نظر میں ایسا نہیں جو ایسی گستاخی کرے. ہم پڑھیں صفحہ کے. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. لوگوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے, چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو. تو وہ اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے سو انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو. پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے, بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہے. ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جی آنٹی. جب یہ جو جس طرح سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر شک کیا کہ یہ تو کام انہی کا ہو سکتا ہے, اور پھر وہ سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے, اب انہیں کیا سزا دینی چاہیے. تو سب لوگوں کے سامنے اگر سزا بھی دے تو سب لوگوں کے سامنے دینی چاہیے, تاکہ لوگوں کے دل اپنے معبودوں کی طرف سے ٹھنڈے ہو جائیں نا. ان کا دل اتنے وہ ابھی تکلیف میں, اتنی ان کو فکر ہو گئی کہ ابھی کیا ہوگا ان کے معبودوں کے ساتھ. ایسا بدشگونی ہوتی ہے نا کہ ہم پہ ابھی کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے گی, تو اس کو ایسی سزا ملے کہ سب کے دل بھی ٹھنڈے ہوں, اور آئندہ پھر کسی کی ایسی ہمت تو ایسی گستاخی کرنے کی. چنانچہ انہوں نے ابراہیم اسلام کو سب لوگوں کے سامنے میدان میں لایا گیا, اور ان سے پہلا سوال جو ہوا تو وہ اعتراف جرم سے متعلق تھا, کیونکہ جب تک مجرم کا جرم ہی ثابت نہ ہو تو اسے سزا کیسے دیں. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ ہمارے مشکل کشاؤں کو تمہیں نے توڑا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ یہ سب کارستانی تو بڑے بت کی ہے جس نے کلاڑا اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے. ممکن ہے بڑے خدا کو تمہارے جانے کے بعد چھوٹے خداؤں پر غصہ آ گیا اور انہیں تہس نہس کر دیا,
اس سوال کا اصل حل یہ ہے کہ ان مظلوم اور ٹوٹے پھوٹے مشکل کشاؤں سے ہی پوچھ لو کہ ان پر کس نے ظلم کیا. یقین جانو اگر وہ بولتے ہیں تو تم یقیناً تمہارے سوال کا جواب دیں گے. یعنی اگر بڑا چاہے تو بتا دے گا کہ میں نے اس لیے انہیں توڑا، یا تو جو ٹوٹے ہیں وہی بولیں گے کہ دیکھو اس نے ہمیں جیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو تھا یہ اس جواب پر پورے مجموعے میں کیا ہو گیا، ان کو بہت ہی شرمندگی ہوئی کہ وہ لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی جواب نہیں دے سکے انہوں نے جو بات کہی. اور پھر سوچنے لگے کہ کیا کریں، اپنے گرے بانوں میں جھانکنے لگے کہ اب کیا کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام دراصل یہی چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو پتہ چلے حقیقت کا کہ یہ سب فضول کی باتیں ہیں، یہ تم جو کر رہے ہیں غلط ہے. اور یہ جو انہوں نے اتنا سنہرا موقع تھا تبلیغ کا تو انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور انہیں جو کہنا تھا پوری اچھی طرح سے نصیحت کر دی. آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھ ہی لیا نا کہ تمہارے مشکل کشا اپنا بھی دفع نہیں کر سکتے، تو پھر وہ تمہاری کیا مشکلیں دور کریں گے، کیا فائدہ پہنچائیں گے تمہیں. افسوس تو تم لوگوں پر ہے جو تم یہ باتیں جانتے ہوئے بھی ایسے مشکل کشاؤں کی عبادت کرتے ہو اور اپنے ظالم سے بھی بدلہ لینے کی جو طاقت نہیں رکھتے ان کو پوچھتے ہو. تو سب لوگوں نے بہت نادم تو ہو گئے، لاجواب ہو گئے، لیکن پھر بھی انہیں ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینا ہی تھا. تو سب نے سوچا کہ انہیں کیا کیا جائے. خود ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ خود بت تراشتے تھے اور وہ بت پر فروش تھے. اور عراق کے بادشاہ، ٹھیک ہے بیٹے اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے جو خود والد تھے جن کا نام آزر ہے بتایا گیا ہے، وہ خود بت تراشتے تھے، اور وہی خود بت تراش کے اور ابراہیم علیہ السلام کو نا پہلے وہی وہ بت فروشنے کے لیے بھیجا کرتے تھے. اور وہ بت فروش کے علاوہ وہ عراق کے جو بادشاہ نمرود ہیں وہاں پر بھی وہ مہنت کے طور پر تھے ان کے دربار میں. اگر وہ اپنے بیٹے کی بات مانتے تو پھر وہ تو دربار چھوٹ جاتا، بادشاہ ان سے ناراض ہو جاتا اور ہو سکتا ہے بہت سخت قسم کی سزا دیتا، اور ان کی آمدنی کے ذرائع بھی رک جاتے اس طرح سے، اور جو مقام اور مرتبہ تھا وہ بھی ختم ہو جاتا. لہٰذا قوم کے لوگوں سے بڑھ کر خود ان کے والد جو ہے ان کے دشمن بن گئے. اور اس طرح سے سب نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ جیسے بھی ہو اپنے مشکل کشا کی جو عزت اور وقار کو بچانا ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ ان کے ساتھ ایسے کریں کہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جلا ڈالیں تاکہ صفائی ہستی سے ختم ہی ہو جائیں. اس طرح سے جو ہے ایک بہت بڑا الاؤ ان لوگوں نے تیار کیا، بہت ہی بڑا، اور اتنا کہ کتنی مطلب بہت دور دور تک اس کی جو آتی تھی آنچ. تو ابراہیم علیہ السلام کو فلاخن جو کہتے ہیں، جو بڑا ایسا لکڑی کا جو تختہ ہوتا ہے اس پر رکھ کر آگ کے اندر پھینک دیتے ہیں. اور پھر مفسرین کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو الاؤ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ کہو تو آپ کہ میں مدد کروں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہارا اچھا ہے اپنے اللہ سے ہی دعا ہی کرو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور مجھے یہی کافی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلص بندے کو یوں مدد فرمائی کہ آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے ہی انہیں تکلیف پہنچے، بلکہ صرف اس حد تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے اور آگ کے درمیان جو ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم رہیں. اور یہ آگ جو کئی دنوں میں تپائی گئی تھی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی دن اس آگ میں ہی رکھا گیا، مگر آپ کا بال بھی بیگانہ ہوا، اور جو رسیاں آپ کی مشکیں جو باندھنے کے لیے استعمال کی گئی تھی وہ جل گئیں، مگر آپ کے جسم پر کچھ بھی غضب نہیں پہنچا. اور ایک اس مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن کیا آرام اور راحت کے تھے جب میں آگ میں رہا تھا. اللہ اکبر. تو یہ ایک کتنا بڑا یہ ان لوگوں کے لیے جو معجزے سے کم نہیں تھا نا، کہ وہ اتنی زبردست الاؤ آگ کے الاؤ میں پھینکے گئے اور وہاں وہ زندہ رہے، سلامت رہے. تو پھر لوگ تو باقی سبھی ایمان لے ہی آئے ہوں گے جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بادشاہ کے جیسے ڈر سے تو شاید ظاہر نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اس وقت
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की उस वक्त। यहाँ पढ़ें सफा। قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والا بنا دیا۔ اور ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہے، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی زائد انعام کی صورت میں، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ جی بالکل۔ وہ آیت نمبر 70 میں وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم کو دکھ پہنچے مگر ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا۔ یعنی مشرک تو اپنے معبودوں کی گستاخی کا اس صورت میں بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بالکل بھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ انہوں نے جو انہیں جلا دینا چاہا، یہ اذیتناک موت سے وہ دوچار کر کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کا آگ کے درمیان رہ کر زندہ سلامت نکل آنا ساری قوم کے لیے ایک نیا چیلنج بن گیا، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا ان کے بس سے باہر ہے، اور یہ بات ان کے لیے اور بھی زیادہ دل شکنی کا باعث بن گئی۔ آگے آیت نمبر 71 میں اور پھر ہم نے ابراہیم اور لوط کو ان سے بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے، شام لے کر گئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو یہ واقعہ دیکھ کر سیدنا لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص بھی ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت ایمان نہیں لایا، اور لوط علیہ السلام جو ہے ان کے بھائی ہاران کے بیٹے یعنی سیدنا ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ جب قوم سے دشمنی ٹھن گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عراق سے شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ شام کا علاقہ جو ہے بہت ہی بابرکت اس لیے ہے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ بہت زرخیز اور شاداب خطہ ہے، اور روحانی لحاظ سے اس لیے کہ یہی خطہ 2000 سال تک انبیاء کا مسکن و مدفن رہا ہے۔ اور آگے 73 میں نیز ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے، ہم نے ان کی طرف نیک اعمال کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد کے لیے جو دعا کی تو اللہ نے انہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر ان کے جیتے جی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور تینوں نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام وہ بھی۔ اور یہ تو واضح ہے کہ نبی اپنے دور کا صالح ترین فرد ہوتا ہے، اور ان سب انبیاء کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ ایسے ہی فرض تھی جیسے شریعت محمدیہ میں فرض کی گئی ہے، البتہ اس کا کچھ جزیات کا اختلاف ہے۔ آگے پڑھے بیٹے سب آگے۔ ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے اسی بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی، یقیناً وہ برے نافرمان لوگ تھے، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ بے شک
یعنی سیدنا لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور ان کی جو بد کردار قوم کا قصہ ہم پورا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں نا پہلے کہ کیا ان میں خرابی تھی. ابھی ہم سورہ اعراف میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے پھر کیا کیا لوط کی. ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے. وہ جو ہے اپنی جو جنسی خواہشات تھیں وہ مردوں سے پوری کیا کرتے تھے اور عورتیں نہیں چاہیے تھی. لوط علیہ السلام نے جب انہیں پیش بھی کیا اپنی عورتیں لیکن انہوں نے اپنی بیٹیاں تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو وہ کون بہت ہی نافرمان لوگ تھے. تو لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ بہت ہی نیک اور صالح بندے تھے. ہم پڑھیں صفحہ. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. اور نوح کو جبکہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی. بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی اور ہم نے اس کی مدد کی اس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. جی نوح علیہ السلام کا قصہ ابھی ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو تبلیغ کی کون سا مرکز تھا؟ عراق تھا. عراق میں دریا دجلہ جو فرات دریا دجلہ اور فرات ہے نا دریائے فرات کا درمیانی علاقہ تھا. اور آپ جو ہیں پہلے نبی ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا. اور سب سے پہلے تو آپ کی بعثت سے پہلے شرک تھا بھی نہیں. آپ کی قوم جو ہے اس کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک کوئی اس طرح کا شرک کا معاملہ نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو شرک شروع ہوا تو پہلے آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہوئی اور تاریخ انسانیت میں پہلی قوم تھی جس نے بت کو پوجنا شروع کیا. اور آپ کی قوم انتہائی ضدی اور ہٹ درم واقع ہوئی. آپ نے ان کے خلاف 950 سال جہاد کیا مگر صرف چند آدمیوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا بلکہ آپ کی اور آپ کی گنتی کے چند پیروکاروں کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی تھی. آپ کے اتنے طویل عرصے کے لیے صبر برداشت کی جو انہوں نے کیا بہت داد دینی چاہیے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مقبول لہجے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی. انہوں نے موسیٰ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں ان لوگوں سے بہت دب گیا ہوں سو اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لے. اور ایک دفعہ ان کی ضد جو ہٹ دھرمی ہے نہایت مایوس ہو کر بری دعا کی کہ پروردگار زمین پر کافروں کا کوئی بھی گھرانہ باقی نہ رہنے کیونکہ جو اولاد یہ جنیں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوں گے تو جس سے ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمایا اور اس وقت روئے زمین پر صرف یہی علاقہ انسانوں سے آباد تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا جس میں تمام کافر ڈوب کے مر گئے اور نوح علیہ السلام اور ان کی جو اتباع کیے تھے صرف اتنے ہی کشتی میں جو سوار تھے وہ اللہ نے انہیں بچا لیا. ہاں بیٹے پڑھیں. داؤد علیہ السلام کا شروع کیا آپ نے؟ نہیں آنٹی. پڑھیے. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اور داود اور سلیمان کو جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جب اس میں سے کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھی تو ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے. تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا. اور داود کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے اور ہم کرنے ہی والے تھے.
यहाँ पर जो दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ में जो एक वाकया पेश आया खेती के बारे में, वो जब फैसला कर रहे थे, जिसमें कुछ लोगों की बकरियां जो हैं क्या है, उस खेत को उजाड़ दिया था उनकी बकरियों ने। तो उस वक्त बकरियों के बगैर जो चरवाहे के चरने के लिए मुंतशिर होना, पे नफिश जो है मतलब उसके माने ऐसे हैं कि जिसके माने रात के वक्त बकरियों का बगैर चरवाहे के चरने के लिए मुंतशिर होना। तो हुआ ये था कि कुछ लोगों की बकरियां किसी की खेती को रात के वक्त चरा कर उजाड़ गई थी। तो खेती वाले ने दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में दावा किया। तो उसने वाकया का एतराफ कर लिया कि हाँ मेरी बकरियों ने चराया है। तो उन्होंने जो इंसाफ और कानून वो इंसाफ किया कि जो भी उन्हें सही लगा। तो यहाँ पर जो है सैयदना बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ऊँटनी एक बाग में घुस गई और उसे खराब किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि दिन को बागों की निगहबानी बाग वालों के जिम्मे है, और रात को जो मवेशी खराब करें तो उनके मालिक उनका हर्जाना दें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालिक की हदीस है। और यही जो शरई कायदा इस दौर में भी था। अभी इत्तेफाक की बात थी कि जितना खेती का नुकसान हुआ था उसकी कीमत के लगभग बकरियों की कीमत बनती थी। चुनांचे दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये फैसला किया कि बकरियों वाला अपनी बकरियां खेती वाले को दे दे ताकि इसके नुकसान की तलाफी हो जाए। जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी वहां मौजूद थे, उन्होंने इससे इख्तिलाफ किया और ये कहा कि ये ऐसे नहीं, बल्कि जो बकरियों वाला है अपनी बकरियां खेती वाले को दे, यानी रहन के तौर पर उसके पास रहें वो, और खेती वाला जो है उनकी परवरिश भी करे और उनसे दूध वगैरह के फायदे हासिल करे, और उसी दौरान जिसकी बकरियां हैं वो उसके यहाँ खेती की निगहदाश्त करे और आबपशी वगैरह करे। और जब उसकी पहली सी खेती जो बकरियों ने खा ली थी ना, जब उस हालत में आ जाएंगी तो फिर वो जो खेती वाला है वो उसकी बकरियां उनको वापस कर देगा। तो ये जो फैसला था ये बहुत ही सही फैसला था, और बकरियों वाले का भी इसमें कुछ नुकसान नहीं था और ना ही खेती वाले का। उसको भी, जो बकरियों का मालिक था वो उसकी खेती के लिए सब काम कर रहा था, आबपाशी कर रहा था, और बकरियां भी उसके पास थी, वो उसके बकरियों का दूध ले रहा था। तो इस तरह से सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस फैसले को दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी तस्लीम किया और दुरुस्त फरमाया, और इस तरह से अपने फैसले से रुजू किया। यही वो फैसला है जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमने सुझाया था। जी। और अल्लाह ताला ने सो जैसे यहाँ पर देखिए सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों ही नबी हैं, और दोनों को अल्लाह ने कुव्वत फैसला भी अता की और इल्म नबूवत भी। इसके बावजूद दाऊद अलैहिस्सलाम से फैसले में क्या हुआ, थोड़ी सी इज्तिहादी गलती हो गई। यानी काजी कौन निहायत नेक नियति से फैसला करे तो इससे इज्तिहादी गलती का इम्कान हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ पे कहते हैं कि 3 किस्म के काजी और इल्म के बगैर फैसला करने वाला जहन्नमी है। यानी ऐसे काजी जो सैयदना बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काजी 3 किस्म के होते हैं, इनमें से एक जन्नती है और 2 जहन्नमी। जन्नती वो काजी है जो हक को पहचान जाए उसके मुताबिक फैसला दे, मगर जो हक को पहचानने के बावजूद खिलाफ हक फैसला दे वो जहन्नमी है। इस तरह वो भी जहन्नमी है जो इल्म के बगैर फैसले लोगों के फैसले करने बैठे। ये अबू दाऊद की हदीस है। जी ठीक है, चलिए और भी काफी अहादीस हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अता किया और दाऊद के साथ हमने पहाड़ और परिंदों को भी मसक्कर कर दिया कि वो उनके हमरा तस्बीह किया करे। यानी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की जो खुश निहानी आवाज इनकी इतनी खूबसूरत थी कि वो जो वादी, यानी लहने वादी का लफ्ज इसके मुहावरतन इस्तेमाल होता है कि आपकी आवाज इस कदर सुरीली और खुशगवार थी कि जब आप अल्लाह ताला की हम्दो सना करते तो सारी कायनात मसरूर हो जाती और वजद में आती, पहाड़ों में गूंज पैदा होती और यूं मालूम होता कि पहाड़ भी आपके साथ साथ हम्दो सना कर रहे हैं। यही हाल चरिंद परिंद का भी होता। जब
आप हमदो सना के गीत गाते तो वहां परिंदे इकट्ठे हो जाते और आपके हमनवा बन जाते। सुभान अल्लाह। पढ़े सफर। وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ذرا بنانے سکھائی تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ بے شک داؤد علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذرا بنانے کا ہنر سکھایا تھا۔ ان کے ہاتھ میں جو ہے لوہا نرم ہو جاتا تھا اور وہ جو ہے جس جیسے بھی موڑنا چاہیں اس کو موڑتے تھے، کڑیاں بنا لیتے تھے۔ تو لوہے کو نرم کرنے کے بھی دو معنی ہیں، ایک یہ کہ آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا اور آپ جس طرح چاہتے اس کی زنجیریں بنا کر زرہیں بناتے تھے۔ زرہیں جو تیار کرتے ہیں نا جنگ کے دوران، جو پہن کر جنگ کی جاتی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوہے کے پگھلانے کا بھی اور اس کو کس طرح سے ڈھالنے کا کام بھی سکھایا۔ اور جو ہے داؤد علیہ السلام کا زمانہ 101 قبل مسیح سے 945 قبل مسیح تک ہے، جبکہ یہ زمانہ خود لوہے کا زمانہ آئرن ایج کہلاتا ہے۔ اس سے بیشتر جو لوہے سے تلواریں اور نیزے یا دوسری اشیاء بنائی جاتی تھی، اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوہے کو آگ میں تپایا جاتا اور جب وہ آگ کی طرح سرخ ہو جاتا تو اس کو کاٹ کاٹ کر ایسی اشیاء تیار کر لی جاتی تھی۔ لوہے کے ڈھلائی کے فن سے بھی اگرچہ چند ایک اقوام واقف ہو چکی تھی، تاہم یہ سب کچھ جو ہے راضی میں رکھا جاتا اور جنگی غرض کے لیے لوہے کے ذرے بنانے کا کام داؤد علیہ السلام نے ہی شروع کیا تھا۔ اور لڑائی کے دوران اپنی حفاظت کے لیے ذرہ چونکہ ایک نہایت اہم ہتھیار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ کیا تم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہو کہ اس نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی نوع انسانی کو ذرہ سازی کا فن سکھایا۔ واضح ہے کہ داؤد علیہ السلام بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی پر ہی گزر اوقات کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام پر زبور کا پڑھنا اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ جانور پر زین کسنے کا حکم دیتے اور ابھی زین پوری طرح سے کسی بھی نہیں جاتی تھی کہ آپ زبور پڑھ چکتے اور آپ کی گزر اوقات صرف اپنے ہاتھ کی کمائی پر تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پڑھیں صفحہ۔ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ اور شیاطین میں سے بھی جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ بے شک یہاں پر جو سلیمان علیہ السلام پہلے تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کا ذکر ہے، بعد میں ان پر انعامات کا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ تو یہ عطا ہوا تھا کہ تیز ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ وہ ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے وہ آپ کے تابع فرمان ہوتی، اور اس طرح آپ ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں یعنی 3 سے 6 گھنٹوں کے درمیان کر لیا کرتے تھے، کتنے کئی مہینوں کا سفر۔ اور یہ جو قرآن کی تصریحات یہی ثابت کرتی ہیں، اور عام طور پر یہ مشہور کی گئی تھی کہ آپ نے ایک بہت بڑا تخت بنوایا تھا، جب آپ چاہتے اس پر خود بیٹھتے اور اپنے کچھ لوگ بھی جو ہوتے سلطنت کے انہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور جیسے حکم دیتے ہوا کو جس طرف چلنے کا اس طرف وہ تخت کو اٹھا دیتے، اور یہ تخت زمین سے خاصا بلند ہو جاتا اور اپنے مطلوب مقام پر پہنچ جاتا۔ جہاں آپ کو اترنا ہوتا ہوا کی کچھ تیزی کم ہو جاتی، نرمی سے چلنے لگتی اور پھر آپ اپنے اس جگہ پر مقام پر اتر جاتے ہیں۔ اور یہاں پر کہ سلیمان علیہ السلام کو جیسے انہیں لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے جو ہے ان کو تانبے کی ڈھلائی کا فن سکھایا تھا سلیمان علیہ السلام کو، اور آپ کے دور میں یہ کام آپ کی نگرانی میں وسیع پیمانے پر ہوتا تھا۔
آپ نے جو ہے اس پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بنائے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ آپ کے دور میں لوہے اور تانبے کی جو مصنوعات خاصی ترقی کی تھی، اور آپ کی وسیع پیمانے پر تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کے بحری بیڑے جو یمن سے شام اور شام سے یمن آتے جاتے، اور چونکہ ہوا آپ کے تابع فرمان کے لہٰذا یہ برق رفتاری سے یہاں سے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے نا، یہ تو اور بس اگر دیکھتے کہ کس طرح سے وہ تخت پر بیٹھے ہیں اور ہوا انہیں لے کے اڑ رہی ہے، اگر دیکھتے تو لوگ ان کو تو ایمان ہی لے آنا چاہیے۔ اور یہ باتیں تو ہمیں نہیں پتا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، بے شک۔ ہاں، سب آپ پڑھیں بیٹے، اور آپ نے 82 پڑھ لی نا؟ جی آنٹی۔ یہاں پر یہ سمندر میں موتی جواہرات نکالنے کے لیے غوطہ لگاتے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے جو جن آپ کے سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ پڑھیں بیٹے۔ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بس تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ایوب علیہ السلام جو ہے کس دور میں مبعوث ہوئے اور یہ کس علاقے میں مبعوث ہوئے، یہاں پر اس کی تفصیل تو نہیں ہے، یعنی یہ ہے کہ آپ کی جو نبوت کا دور تھا وہ یہ ہے کہ آپ سیدنا یوسف علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں تقریباً 1500 قبل مسیح مبعوث ہوئے تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کی بیماری کا یہاں پر ذکر ہے کہ آپ جو بیمار ہوئے، ایک منٹ، اس لیے انہیں اتنا صابر کہا گیا ہے کہ انہیں سخت آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ڈالا جب تو انہوں نے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ آزمائش اور تکلیفیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دولت وغیرہ سے نوازا تھا۔ بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب نعمتیں چھین لی، حتیٰ کہ جسمانی صحت سے بھی محروم کر دیا، اور بیماریوں میں گر کر رہ گئے۔ بالآخر کہا جاتا ہے کہ 18 سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال و اولاد پہلے سے دگنا عطا فرمائے۔ اور جو ہے ایک روایت میں ہے کہ شکوہ شکایت اور صبر کے منافی ہے جس کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، البتہ دعا صبر کی جیسے منافی ہوتی ہے دعا ہی کی انہوں نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہم نے کہا کہ قبول کر لی ان کی دعا۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے کیا کہا ایوب علیہ السلام نے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ بھی نہیں کہا انہوں نے، بس یہ کہا کہ اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجھے نا بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سے بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ ہے وہ الفاظ جو ایوب علیہ السلام نے اتنی سخت تکلیف میں، اور کتنے 18 سال وہ اس میں مبتلا رہے، اور کہتے ہیں کہ یعنی وہ اتنے بیمار ہو چکے تھے کہ ان کے بدن میں کئی اس میں ہے کہ یہاں تک کہ بدن میں ان کے کیڑے پڑ گئے تھے، اور بس وہ ان کی بیوی رہ گئی تھی آخر میں ان کے ساتھ خدمت کے لیے، ورنہ سب لوگوں کا ساتھ چھوٹ گیا تھا، یعنی ہر ایک سے دور ہوتے گئے، اور وہ جو طویل بیماری میں ایسے ہوئے کہ آخر میں
سبھی نے، جیسے بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو صرف ان کی بیوی بچی تھی، بلکہ لوگوں نے آخر میں انہیں اپنی بستی سے بھی باہر نکال دیا. اور اس دور میں آپ نے جو صبر اور استقامت دکھائی وہ بالکل ہی بے مثال ہے. آگے پڑھیں بیٹے. آگے آپ نے 84 پڑھ لی. 84 پڑھ لی. جی آنٹی. ہاں، تو اس میں ہے کہ سیدنا جو ایوب علیہ السلام ہے اس صبر کے امتحان میں جیسے پورے اترے تو رحمت باری تعالیٰ نے جوش میں آ گئی، اور کیا کیا، ان کے مطالبہ بھی انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے اسی مقام پر ایک چشمہ رواں کر دیا، اور آپ کو صرف یہی حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو. پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ چشمہ پھوٹ پڑا، اور جس کا پانی میٹھا ٹھنڈا شفا بخش اور جلدی امراض کو، جلدی یعنی سکن کے جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کو دور کرنے والا تھا. تو آپ نے اس میں غسل فرمایا، کرتے ہیں اس کا پانی پیتے رہے. آپ کی بیماری جلد کی بیماری تھی جو اس طرح غسل کرنے اور پانی پیتے رہنے سے جلد ہی دور ہو گئی، اور جتنا مال و دولت اور آل و اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے عطا فرمائی تھی اس سے دگنی عطا فرما دی. یہ اللہ کی رحمت اور آپ کے صبر کا پھل. دیکھیے پوری تو کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا ہی یہ تھا، جو ایک اور تفسیر میں پڑھ چکی کہ کہتا تھا کہ ہاں وہ کیوں نہیں عبادت کرے گا، تم نے تو اسے اتنی دولت دی ہے، اتنے بیٹے، اتنا کچھ دیا ہے، تو اس لیے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو اس کو، اس طرح سے ان کی پوری چھین لیتے ہیں، لیکن وہ جب اتنا صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر انہیں ٹھیک کر دیتے ہیں اور اس سے ڈبل سب کچھ عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو آزمائش ہوتی ہے، بس جو بندہ صبر سے اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈبل نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عبادت گزاری کا یہ پہلو بھی انسان خوشحالی کے دور میں اللہ کا شکر بجاتا رہے، اور تنگ دستی کے دور میں صبر و استقامت سے کام لے، جیسے کہ ایوب علیہ السلام نے لیا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار انعامات سے بھی نوازے. ہم پڑھیں صفحہ. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے. یہاں ذوالکفل کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں. بعض ان کی نبوت کے اور بعض ولایت کے قائل ہیں. امام بن جزیر نے ان کی بابت توقف اختیار کیا، اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قرآن میں نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے. واللہ اعلم. یہاں پر ایک اور تفسیر ہے کہ آپ کی نبوت، آپ کا جو لقب ذوالکفل اور نام بشیر بن ایوب ہے، شام کا علاقہ ہے، یہ آپ کی دعوت کا مرکز ہے. ممالکہ شاہ وقت بنی اسرائیل کا سب دشمن تھا. آپ نے اسے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، پھر وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اور حکومت آپ کے سپرد کی، جس کے نتیجے میں شام کے علاقے میں ایک دفعہ پھر خوب اسلام پھیلا. ہم پڑھے بیٹے آگے. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا. چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. بے شک. یہاں پر یہ جو سیدنا یونس علیہ السلام کو قرآن میں اس مقام پر ذوالنون کہا گیا ہے، اور سورہ قلم میں بھی صاحب الحوت، یعنی جس
کا اطلاق ہر قسم کی چھوٹی بڑی مچھلی پر ہو سکتا ہے، جبکہ نون سے جو ہے بڑی ویل مچھلی کو کہتے ہیں۔ اور آپ کا یہ لقب اس لیے ہوا کہ آپ ایک مدت مچھلی کے پیٹ میں رہے، زندہ سلامت رہے، اسی دوران اللہ کی تسبیحات پڑھتے رہے، اور آپ جو ہے اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے۔ آپ کا زمانہ بوسط 9ویں صدی قبل مسیح ہے۔ حسب معمول قوم نے آپ کی دعوت کا انکار کیا، اور آپ نے قوم کے مسلسل انکار پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور جب قوم نے کہا کہ جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے، تو آپ نے از خود ہی انہیں 40 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنا دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ پھر جب یہ مدت گزرنے کو ہوئی اور عذاب کی کوئی علامت نہ دیکھی تو غم اور غصے کی وجہ سے وہاں سے انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی تاکہ قوم انہیں جھوٹا نہ کہے۔ کشتی میں سوار ہوئے تو وہ ہچکولے کھانے لگی، کشتی والوں نے قرا ڈالا، اور اس قرا کے نتیجے میں سیدنا یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکنے کا نکلا کہ اس طرح سے بچ سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے اس پر عمل کیا، انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور ایک بہت بڑی مچھلی جو تھی اس نے انہیں نگل لیا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آپ کو چبائے نہیں، اس طرح اتنی بڑی مچھلی کے وہ پیٹ میں رہے، اور اس دوران آپ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور گناہوں کے اعتراف میں مشغول رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے نجات دی، اور مچھلی نے آپ کو ساحل پر لا کر اگل دیا۔ اب جب ذرا طاقت آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اسی قوم اہل نینوا کی طرف بھیجا، اور دوسری طرف یہ سیدنا یونس علیہ السلام جب چلے گئے تو اللہ نے ان کے قول کو پورا کر دیا، اور وقت معینہ پر عذاب کے آثار آنے لگے تو سب لوگ، بچے بوڑھے جوان عورتیں، سب کھلے میدان میں نکل آئے اور اللہ کے حضور گڑگڑانے اور توبہ کرنے لگے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ٹال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ میں یہ ایک ہی استثناء ہے کہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا، اس سے پہلے جتنا بھی تھے ان کا عذاب اللہ نے کہا اور لایا، عذاب آیا ان پر، صرف یہی ایک قوم ہے جس کا عذاب ٹل گیا کیونکہ انہوں نے معافی مانگ لی۔ اب اس قوم کی طرف، اور یونس علیہ السلام بھی نہیں تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور یونس علیہ السلام آئے تو وہ پہلے ہی نرم ہو چکی تھی، لہٰذا یعنی آپ کی تبلیغ کا بھی انہیں کو وہاں پہ موقع ملا۔ اور یہاں پر جو ہے یونس علیہ السلام کی دعا آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، آیت نمبر 87، 21/87، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کے معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3505۔ ٹھیک ہے، نوٹ کریے، پڑھیں سکتے ہیں۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ سے نوازا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ زکریا علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے اپنے پروردگار کو پکارنے کا ذکر پہلے سورہ آل عمران میں ہم پورا پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر جو ہے اس طرف یہاں پر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ جو ان کی بیوی تھی وہ بانجھ تھیں، یعنی انہیں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، تو اس کے نقص کا ازالہ فرما کر اسے نیک بچہ عطا فرمایا۔ گویا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جن کو بطور خاص یہاں ذکر کیا گیا، مثلا اللہ وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات، نیکی کے کاموں میں سبقت اور خوف و طمع کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رب کو پکارنا، اس کے سامنے عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار کرنا۔ جس طرح سے یہاں پر
ایوب علیہ السلام کا بھی دیکھا کہ جب انہوں نے عاجزی سے پکارا اللہ تعالیٰ کے سابقہ خطاؤں کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں سے جو خطائیں ہوئی یونس علیہ السلام اور جو ہے یہ جو انہی کے لیے مخصوص نہیں، ابھی بھی جو بھی بندہ ایماندار اور ہوگا اور اس طرح سے اللہ کو پکارے گا اپنے مصائب سے نجات پانے کے لیے، اپنی مشکلوں کا حل دور کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ اس دعا کی بھی بہت فضیلت ہے جو ہم نے ابھی پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جس طرح سے یہاں پر فرمایا زکریا علیہ السلام نے کس طرح سے ان سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، تو وہ آپ کے دل میں ویسی اللہ سے محبت ویسے گڑ گڑا کر اگر آپ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ ہاں پڑھیں بیٹا۔ والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سبھی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ جی بے شک، یعنی امت سے یا مراد تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے، اور وہ دین توحید جس کی دعوت جو تمام انبیاء نے دی۔ ایک منٹ، ہاں مریم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر اسے سنوار دیا تو اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، جس سے انسان میں قوت ارادہ اور قوت تمیز اس میں ودیت کی گئی، اور یہی جو اوصاف تمام اولاد آدم میں منتقل ہوئے۔ اور یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا مریم کے اللہ تعالیٰ نے روح الامین کو بھیجا جبریل علیہ السلام کو، جو کہ وہ انسانی شکل میں گئے اور اس طرح سے انہوں نے مریم علیہ السلام کے سامنے کہا کہ تیرے پروردگار کا رسول ہوں، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہیں ایک جو پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ چنانچہ انہوں نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ اور اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اور آگے سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے کہ اس طرح سے جو ہے آپ کو روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ہر مقام پر یہ وضاحت فرما دی کہ مریم علیہ السلام فی الواقع اپنی عصمت کی پوری حفاظت کی تھی، وہ بہت ہی نیک اور پاک باز عورت تھی، اور ایسی وضاحت کے باوجود بھی یہود جو ہے ان پر بہت بڑا الزام لگاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ولد الزنا ہے، یعنی تہمت انہوں نے مریم اور زکریا علیہ السلام سے منسوب کر دی۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مریم علیہ السلام کی جو زکریا علیہ السلام تھے وہ مریم علیہ السلام کے کفیل بھی تھے۔ تو یہ یہود جو ہے اس طرح سے کہتے تھے، اور نصارہ جو تھے انہوں نے کیا کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ جبریل علیہ السلام نے روح پھونکی تھی مریم علیہ السلام کے گریبان میں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یعنی جو معجزانہ پیدائش سے دونوں بھی غلو کا شکار ہو کر گمراہ ہو گئے۔ جی ہاں پڑھیں صفحہ۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها
واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. अब पढ़ूं सफा में? जी आंटी। आंटी वो एनी बाजी का बेटी नेट थोड़ा सा डाउन हो गया खत्म कर दो ना थोड़ी क्या है तो जी जी इंशाल्लाह मैं जमा ख़त्म करती हूँ। वो एनी बाजी का नेट ख़त्म हो गया तो वो डिस्कनेक्ट हो गए। तो अभी आप होस्ट है तो आंटी आप मुझे होस्ट बना सकते हैं। आपको क्या करना होगा मेरे इस पे क्लिक करिए जी और देखती हूँ बेटे उसमें ये अभी जो अपने जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसमें जी वो पार्टिसिपेंट्स लिस्ट है ना उसमें हम्म उसमें मेरे नाम पर क्लिक करिए और मुझे होस्ट बना दीजिए। एक मिनट बेटे सफा सफा ही नाम है ना ये तर्जुमा स्लैश तरतील ऐसे नाम रखा है। तर्जुमा ऊपर ही होगा एकदम स्टार्टिंग में पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में एकदम स्टार्टिंग में है। अच्छा ऊपर है अच्छा अच्छा जी हाँ आंटी। तर्जुमा तरतील है अच्छा ठीक है जी तो इसको क्या करूँ उस पर क्लिक करिए और होस्ट बना दीजिए। अच्छा हाँ बना दिया बेटे मैंने जी आंटी ठीक है जज़ाकल्लाह खैर। जी मैं कंटिन्यू पूरा पढ़ लेती हूँ। आमीन नहीं नहीं पूरा सूरा एटलीस्ट कंप्लीट कर लो जी या जितना आंटी। भी पढ़ना चाहती हो पढ़ो फिर मुझे बता दो आयत नंबर وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون। जी आंटी मुकम्मल हो चुकी है। आंटी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। फसाद आंटी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सफा हाँ जी आंटी। जी आयत कौन सी की है जी पूरी मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है हाँ जज़ाकल्लाह खैर कसीर आमीन वैय्याकुम।
آیت نمبر 92، یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ یہاں پر یہ امت سے مراد جو ہے دین یا ملت، تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے، اور وہ دین ہے دین توحید، جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی، اور ملت اسلام ہے جو تمام انبیاء کی ملت رہی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت اولاد ہیں جن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں، ہمارا دین ایک ہی ہے۔ یہ ابن کثیر۔ آگے آیت نمبر 93 میں فرمایا، مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی دین توحید اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے، اور ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہو گیا، اور انبیاء اور رسول کے ماننے والے بھی دوسرے گروہ بن گئے، کوئی یہودی ہو گیا تو کوئی عیسائی اور کوئی کچھ اور۔ بدقسمتی سے یہ فرقہ بندیاں خود مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی اور 20 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب سب کا فیصلہ جب یہ بارگاہ الہی میں لوٹ کر جائیں گے تو وہیں ہوگا۔ بے شک۔ آیت 94، پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، تو اس کے لیے ہم تو اس کے لیے لکھنے والے ہیں، اس کے لکھنے والے ہیں۔ بے شک۔ آگے 95، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی جو ہے پلٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کا دنیا میں پلٹ کر آنا حرام ہے، مطلب وہ ختم ہی ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی ہے، صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ آگے 96 میں، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ حل بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج بھی ہم تفصیل سے سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، اور اتنی تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے، اور ان کی جو فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ گزی ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کی لاشوں کی سڑان اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک زوردار بارش نازل فرمائے گا جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ صحیح احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ بے شک۔ آیت نمبر 97، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ یعنی یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ جو برحق ہے بالکل قریب آ جائے گا، اور جب یہ قیامت برپا ہوگی تو شدت ہولناکی کی وجہ سے کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آیت 98، تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لات و منات اور عزا و حبل کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سب پتھر کی مورتیاں تھیں جو جمادات یعنی غیر عاقل تھیں، اسی لیے آیت میں وما تعبدون کے الفاظ ہیں، اور عربی میں غیر عاقل کے لیے آتا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے یہ معبود بھی جن کی مورتیاں تم بنا کر تم نے عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہیں سب جہنم کا ایندھن ہے۔ پتھر کی مورتیوں کا اگرچہ کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو غیر عاقل ہے، انہیں کیا سمجھے کہ تم ان کو پوج رہے ہو، لیکن انہیں پجاریوں کے ساتھ جہنم میں صرف مشرکوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ تمہارے معبود تھے نا جس کو تم بہت پوجتے تھے، ان کا سہارا لیے ہوئے تھے، تو ان کا بھی یہ حال، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آیت نمبر 90، تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ بے شک۔ آیت 99، اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک۔ یعنی اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو با اختیار ہوتے اور تمہیں جہنم میں جانے سے روک لیتے، لیکن وہ تو خود بھی جہنم میں بطور عبرت کے جا رہے ہیں، تمہیں جانے سے کس طرح روک سکتے ہیں؟ نتیجتاً عابد و معبود دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بے شک۔
آگے کی آیت میں ہے کہ یہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے، یعنی سارے کے سارے شدت و غم و الم سے چیخ اور چلا رہے ہوں گے، لیکن کسی کو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی۔ آگے آیت 101 میں بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مشرکین کی طرف سے پیدا کیا جا سکتا تھا یہ خیال کہ فی الواقع کیا عبادت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام نے فرشتوں اور بہت سے صالحین ان کی بھی کی، تو کیا یہ بھی اپنے عابدین کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ اس آیت میں اس کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے تھے، جن کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے نیکی یا سعادت جو ہے بشارت جنت ٹھہرائی جا چکی ہے، یہ جہنم سے دور ہی رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا ان لوگوں سے کہ مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ، اور نہ ہی عزیر علیہ السلام نے کہا تھا۔ انہی الفاظ سے یہ مفہوم بھی واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ ان کی قبروں پر بھی قبے بنے، لوگ انہیں مطلب بعد میں بھی یاد کریں نا، اس طرح سے بڑا مقبرہ اس کا بنا کر اور ان کے نام نظر نیاز بھی کیا کریں، تو ان کی پرستش کریں، یہ بھی پتھر کی مورتیوں کی طرح جہنم کا ایندھن ہوں گے، کیونکہ یہ غیر اللہ کی پرستش کے دائی تھے، تو اس لیے انہیں بھی وہاں پر وہی جہنم رسید ہوگی جو اس طرح کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ آیت 102 وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ آیت 103 وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہوتے۔ یعنی بڑی گھبراہٹ یعنی موت یا جو سور پھونکا جائے گا نا اسرافیل، مراد ہے وہ لمحہ جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی اس وقت ان کی گھبراہٹ کیا ہوگی کہ جب موت ہی یہاں پر جو جنت میں وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور جو دوزخ میں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، تو اس وقت ان کی گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا۔ آگے 104 میں جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اور راکھ لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے۔ یعنی جس طرح کاتب لکھنے کے بعد اوراق کے رجسٹر لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، جیسے سورہ زمر میں فرمایا چیپٹر 39 آیت 67 میں آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یعنی جس طرح کاغذ کو لپیٹنا آسان ہے، اسی طرح اللہ کے لیے بھی آسمان کی مصیبتوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ آگے 105 میں فرمایا یقیناً ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوں گے۔ زبور میں بھی یہ لکھی جا چکی ہے، ہر صحیفے میں بات لکھی جا چکی ہے کہ جو ہے اللہ کے وارث، زمین کے وارث جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ زمین سے مراد یعنی جنت ہے، بعض کے نزدیک اللہ کے نیک بندے زمین میں بھی اقتدار کے مالک ہوں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب اللہ کے وہ نیک بندے رہیں گے تو جنت میں بھی انہیں جو ہے ملیں گے باغات، وہاں دنیا میں اقتدار اور سرخرو، اور آئندہ بھی کبھی اس صفت کے حامل ہوں گے۔ وہ وعدہ الہی کے مطابق زمین کا اقتدار انہی کے پاس ہوگا، اس لیے مسلمانوں کو محرومی ہے اقتدار کی وہی جو موجودہ صورت کا کسی اشکال کا باعث ہی نہیں بنتی۔ یہ وعدہ مشروط ہے، یہ عبادت کے ساتھ، جو عبادت گزار بندہ ہوگا، جو مومن بندہ ہوگا، یہ شرط ہے اس کی۔ جب مسلمان اس خوبی سے محروم ہو گئے تو اقتدار سے بھی محروم کر دیے گئے۔ گویا حصول اقتدار کے لیے اگر تم کہیں چاہتے ہو کہ تمہارا اقتدار ہو تو کیا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم کو نیک ہونا چاہیے، صالح، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور ان کے حدود و ضابطوں پر کاربند رہنا۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو اقتدار نصیب ہوگا۔
آیت 106 میں عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں یقیناً ایک بڑا پیغام ہے، بے شک۔ آگے فرما رہے ہیں 107 میں، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے گا، اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ نتیجتاً دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہوگا۔ چونکہ آپ کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے، اس لیے آپ پورے جہان کے لیے رحمت بن کر یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین اور دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ امت جو ہے تباہی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی، جیسے پچھلی قومیں اور امتیں حرف غلط کی طرح مٹا دی گئیں، لیکن امت محمدیہ جو ہے اس پر اس طرح کا کلی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح غصے میں کسی مسلمان کو لعن طعن کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینے کی اللہ سے دعا کرنا بھی آپ کی رحمت کا حصہ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں، جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ یہ صحیح جامع صغیر کی حدیث ہے 2345 اور 1/463۔ اور اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اصل رحمت جو ہے وہ توحید کو اپنانا ہے، اللہ کو ایک جاننا، یہ اصل رحمت ہے، اور شرک سے بچنا۔ بے شک۔ آگے فرمائیں کہ 109، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ یعنی جس طرح میں جانتا ہوں کہ تم میری دعوت توحید و اسلام سے منہ موڑ کر میرے دشمن ہو، اسی طرح تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی تمہارا دشمن ہوں اور ہماری تمہاری آپس میں کھلی جنگ ہے۔ یعنی اس وعدے سے مراد قیامت ہے یا غلبہ اسلام یا مسلمین کا وعدہ ہے، یا وہ وعدہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی۔ اور 110 میں فرما رہے ہیں، البتہ اللہ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، بے شک۔ آگے مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہے۔ آخری آیت، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، ہمارا رب بڑا مہربان ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس وعدے الہی میں تاخیر میں نہیں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے مہلت اللہ دے رہا ہے۔ یعنی میری بابت جو تم مختلف باتیں کرتے رہتے ہو یا اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہو، تو ان سب باتوں کے مقابلے میں وہ رب ہی مہربانی کرنے والا اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ بے شک یہاں پر ہے، آیت پڑھ لیجئے، اور کہ قولا ربکم بالحق، خود نبی نے کہا، اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، وربنا الرحمن المستعان، ہمارا رب کیا ہے، بڑا مہربان ہے، جس سے طلب کی جاتی ہے، مستعان ہم جس سے مدد چاہتے ہیں، الا ما تصفون، جو ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، جو لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ لیکن کون ہے، بڑا مہربان ہے، اور ہم جس سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ رحمان اور مستعان ہے۔ انشاءاللہ ہم جو طلب کریں گے، جو نیک بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی پکار ضرور سنے گا، اور جو وہ چاہتے ہوں گے انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے جو صالح بندے ہوں گے ان کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور سنیں گے۔
یہاں پر فرمایا کہ اکثر انبیاء جب اپنی زندگی بھر اللہ کی طرف دعوت دینے کے بعد کافروں کی طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے ایسے ہی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ میں دعا کی. تو اب تو بھی ان کافروں کو ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس طرح تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے رہے ہو اور مسلمانوں کو اپنا مذاق اور ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے، تو اس کے رد عمل کے طور پر ہم اپنے پروردگار کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں جو نہایت مہربان، اور ایسے مشکل اوقات میں اس سے مدد طلب کرنا چاہیے، اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. بے شک الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ انبیاء ختم ہوئی. انشاءاللہ سورہ حج ہم شروع کرتے ہیں. سورہ حج مدنی سورہ ہے، مصحف میں 22 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 103. اس میں کل 78 آیت ہیں اور 10 رکوع ہیں. اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ جو ہے مکی دور کے آخر میں نازل ہوا ہے، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ مدنی دور کے آغاز میں نازل ہے، یعنی کچھ مدنی ہے اور کچھ مکی اس میں آیتیں ہیں. آنٹی جی بیٹے. آنٹی 3 منٹ ہی بچے ہیں بس ویسے تو. تو ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ کل کا شروع کرتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں اور جی یہاں آنٹی. ختم کرتے ہیں. جی تو آنٹی سورہ حج انشاءاللہ ہم کل شروع کل کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی آنٹی میں دعا کی سلائڈ لگا دیتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا فقہنا فی الدین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین یا رب العالمین یا رب الراحمین. ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے معاف فرما، اور جو کچھ پڑھا ہے ہمارے دلوں میں نقش کر دے یا اللہ تعالیٰ کہ یہ ساری انبیاء گزر چکی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے نیک لوگوں کا ساتھ دیا. ہم لوگوں کو توفیق عطا فرما قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے سارے لوگوں کو اس طرح راغب کرتے، سارے رشتہ داروں کو، سارے مسلمانوں کو دین کی سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعائیں مانگنے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، نیک خواہشات نیک تمنا کو پورا کر. اللہ تعالیٰ آپ سے ویسے میں جو مانگا عطا فرما، جس سے پناہ چاہیے اس سے روک دے. یا رب العالمین دنیا میں جو مسلمانوں کو ظلم و ستم ہو رہا ہے دور فرما، ان کی غیب سے مدد کر. یا اللہ تعالیٰ ظالموں کا خاتمہ کر دے. ہم تمام کو ہر شر سے محفوظ رکھ، کسی آزمائش میں نہ ڈال. ہماری اور جنہیں اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو پریشان ہے اپنی اولاد سے ان کے پریشانوں کو نیک اور صالح بنا دے، نمازی پرہیزگار بنا دے. یا رب العالمین ہر ایک کی ہر تکلیف کو تو جانتا ہے، دور فرما دے. جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو رحیم و کریم ہے، سب کی نیک خواہشات نیک تمناؤں کو پورا کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, I thank you all for attending the session, having so much patience, giving so much time. May Allah give you all جزائے خیر. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے بیٹے اتنا اٹینڈ کرنے، وقت دینے اور سننے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا آنٹی، اور آپ کو اور صفا باجی کو شکران جزیلا، اور تمام بہنیں جو آج جوائن ہوئی تھی آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ ہم لوگ کو ٹائم دینے کے لیے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیس آل آف اس، اور اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے ہم سب کو. آمین. سسٹرز آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے
ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہماری پیاری سی استادہ فصاحت آنٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے اپنی طبیعت نازک ہونے کے باوجود وہ کلاسز لے رہی ہیں، وہ تفسیر پڑھ رہی ہیں. تو اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے اور ان کے لیے آسانی فرمائے. تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پلیز اپنے ذہن میں رکھے، باقاعدہ فصاحت آنٹی کے لیے دعا کرے کہ ان کی صحت میں تندرستی ہو، شفا ہو، اور وہ بہت اچھے سے ہمارے اس دورے قرآن کو مکمل کر پائے اور ان کی صحت اچھے سے بالکل تندرست بن جائے اور ٹھیک ہو جائے. فصاحت آنٹی آپ بالکل ٹینشن جی نہ لیں، جی بیٹے، ہم جزاک سب اللہ آپ کے لیے خیر. دعا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیر کثیر. وہی رکھیے آنٹی، وہی. بس آنٹی آپ اپنے میڈیسنس ٹائم پہ لیجیے، جی بیٹے. آپ اپنے میڈیسنس ٹائم پہ لیجیے بس. ہاں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے سسٹر، ہم یہیں پہ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. پلیز ٹائم پہ جوائن ہو جائے گا انشاءاللہ. کل 7:45 کو ہماری کلاس شروع ہو جائے گی. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم السلام.